أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. اور دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں. یہاں تک کہ جب زمین نے زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ہمارے قابو میں ہے، تو کسی دن یا رات کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں تبدیل کر دیا. اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کر وہ تھی ہی نہیں. اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. اور جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ان کے لیے. ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. وہ جنت ہی کے پاس ہیں اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 24، 25، 26 تین آیات پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ میں دنیا کی مثال ایک بہترین خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہے ایسا ہے. اسی طریقے سے آیت نمبر 24 میں سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں ایک نہایت ہی بہترین مثال دے کر کے یہ سمجھایا ہے کہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور وہ مثال یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس پانی کے ذریعے زمین لہلہانے لگی، زمین سے فصلیں اگنے لگی، نباتات اس کے اندر اگنے لگے، کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، اور ایسی ہری بھری ہو گئی کہ اس سے جانور کھانے لگے، انسان کھانے لگے، مویشی کھانے لگے. اور اس کا مالک سمجھنے لگا کہ اب یہ کھیت ہمارے قبضے میں آ گیا، کنٹرول میں آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ الگ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ لہلہاتی کھیتی اور خوبصورت فصلیں، اگنے والے نباتات سب کو اللہ تعالیٰ نے سپاٹ زمین میں تبدیل کر دیا. یعنی اللہ کا عذاب آیا اور وہ زمین بالکل سپاٹ ہو گئی، ساری فصلیں، ساری لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ساری ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم دنیا کی مثال تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کھیتیاں ختم ہو گئی، سپاٹ زمین بن گئی، اسی طریقے سے دنیا کی زندگی ہے.
آدمی دنیا میں مگن رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بہترین مکانات بناتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، گاڑیاں، پلاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خرید کر کے اس کو رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کی یاد بھی نہیں آتی، آخرت کا خیال بھی نہیں آتا، اور اچانک اس کو موت آ کر کے اچک لیتی ہے، یا تو موت اس کو اچک لیتی ہے یا تو قیامت کا دن آئے گا۔ کہ یہ ساری چیزیں خوشرما چیزیں جو دنیا کی زینتیں ہیں، جس سے دنیا کو ہم نے خوشرما بنانے کی کوشش کی تھی، آرام اور راحت کے لیے ہم نے دنیا کی چیزوں کو خریدا تھا، اچانک موت کے آ جانے سے ساری خوشیاں منانے کی جو چیزیں ہم نے خریدی تھی ساری دھری رہ جاتی ہے۔ دنیا کی مثالیں دیکھیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے شہنشاہ آئے، حامان، قارون، شداد، فرعون، یہ کتنے بڑے بڑے شہنشاہ تھے جن کو اپنی خدائی پر ناز تھا، اپنی دولت پر ناز تھا، اپنی حکومت پر ناز تھا، اور یہ لوگ تصور کرتے تھے کہ دنیا سے ہمیں جانا نہیں ہے، زمین پر حکم چلاتے تھے، ان کے ایک اشاروں پر ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہو جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھیے ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کا کوئی وارث نہیں، ان کا کوئی خاندان نہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی 25 نمبر کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ بلانا ہر انسان کے لیے ہے، لیکن وہ خوش نصیب اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے جس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سب کے لیے ہے، مومن کے لیے، کافر کے لیے، یہود و نصارہ، مشرکین، سب کے لیے ہے، لیکن اللہ کی دعوت کو وہی قبول کرتا ہے جس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ دارالسلام، یہ جنت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دارالسلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مفسرین نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، جن میں سے 2 وجہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جنت سلامتی کا گھر ہے، جنت کے اندر آرام ہی آرام ہے، جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں، کوئی کلفت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی جو ہے تکلیف نہیں، تکلیف کا وہاں نام و نشان نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں، جہنم کے اندر کوئی آرام نہیں۔ یہ جہنم تکلیف کی جگہ ہے اور جنت آرام کی جگہ ہے۔ جنت کے اندر جو گیا اس کو آرام ہی آرام ہے۔ تو یہ تو ایک یہ ہے وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دارالسلام کہا ہے، سلامتی کا گھر، امن کا گھر، سکون اور راحت کی جگہ، سکون اور راحت کا مقام، راحت کا ٹھکانہ۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے جنتیوں کو روزانہ سلام آئے گا، روزانہ سلام آئے گا اللہ کی طرف سے۔ جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر میں نے اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات پڑھی تھی، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا اور فرشتوں کی طرف سے سلام آئے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی کہ سلامتی ہو، سلامتی ہو، یعنی تم ہر قسم کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور کلفتوں سے تم مامون ہو، محفوظ ہو، تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ سلام جو ہے جنتیوں کی ایک دعا ہوگی جس کے ذریعے سے یہ فرمائش کریں گے۔ یہ سلام جو ہے جس کے ذریعے سے جنتی لوگ فرمائش کریں گے، یہ مانگیں گے، جنتی لوگ فرشتوں سے مانگیں گے یہ چیز ہم کو چاہیے، فلاں چیز ہم کو چاہیے۔ جیسے ہی یہ کہیں گے جنتی السلام، تو اس کی ہر خواہش کی فرشتے تکمیل کریں گے، جو اس کی مرضی، اس کی خواہش جو ہوگی اس کو فرشتے لا کر کے اس کی تکمیل کریں گے۔ اور تیسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر ایک جملہ ہے زیارہ۔ زیارہ کیا ہے؟ یہ زیارہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اور دیدار الہی جنتی لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اطمینان سے جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے، اے جنتیوں بتاؤ اب تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہم کو اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے جہنم سے ہم لوگوں کو بچا لیا، جنت کے اندر ڈال دیا، یہاں جو ہے ہر قسم کی راحت ہے، ہر قسم کے آرام، ہر قسم کا سکون، سہولت، ہر چیز ہے یہاں،
آپ نے غموں سے ہمیں محفوظ کر دیا، تکالیف سے ہمیں محفوظ کر دیا، شدائد سے ہمیں بچا لیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ جنتی لوگ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں سے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے کہ نہیں ایک چیز باقی ہے، بتاؤ کیا چیز باقی ہے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے کہ بھائی دنیا میں کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مسئلہ اٹکتا تھا، ہم لوگ علماء سے رجوع کرتے تھے، علماء سے جا کر کے ان مسائل کا حل دریافت کرتے تھے، چلو علماء سے جا کر کے پوچھیں گے۔ تو علماء قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علماء کی جس طریقے سے دنیا میں ضرورت ہے جنت میں بھی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ جنتی لوگ جائیں گے علماء کے پاس، تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تجلیات کو درمیان سے ہٹا دیں گے، درمیان سے جو حجاب ہوگا حجاب کو ہٹا دیں گے اور اپنی تجلیات کا عکس جنتی لوگوں پر ڈالیں گے۔ درمیان سے جنتی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو حجاب ہوگا اس حجاب کو بالکل ہٹا دیں گے، اور جیسا آپ مجھ کو دیکھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں، سب دیکھ رہے ایک دوسرے کو، اسی طریقے سے جنتی لوگ جنت میں دیدار الہی کریں گے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا اللہ اتنے لاکھوں اربوں کھربوں لوگ اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ وہاں کوئی حجاب کو رکاوٹ نہیں ہوگی کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ کوئی حجاب ہوتا کیا؟ ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے دیدار الہی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، براہ راست اللہ تعالیٰ کو جنتی لوگ دیکھیں گے۔ اور یہ بات میں حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر خود ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود بیان کیا ہے کہ مومن لوگ جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، دیدار الہی سے وہ مشرف ہوں گے، اور یہ ساری جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کے یہ نعمت ہوگی۔ تو تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا اور فرمایا کہ جنتی لوگوں کو کوئی ذلت اور رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی، وہاں آرام ہی آرام ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی، اور جنت کے اندر وہ ہم فیہا خالدون، جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کو کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا، نکالنے کا اس کو وہم بھی نہیں ہوگا۔ اگر نکالنے کا وہم ہوگا تو جنتیوں کو کوئی آرام اور کوئی راحت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کسی کرایہ دار کو اپنے گھر میں رکھیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی 1 سال کے بعد تم کو نکلنا ہے، تو اس کو کوئی سکون نہیں ملے گا، ارے 1 سال کب بیتے گا، کب گزرے گا، اور ہم کو نکلنا پڑے گا، گھر خالی کرنا پڑے گا، دوسرا گھر دیکھنا، کہاں گھر ملے گا، اچھا ملے گا، خراب ملے گا، ہر وقت دل کے اندر ایک قسم کی وحشت ہوگی۔ تو جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد تک جنت میں رہو گے، اس سے تم کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو اس سے جنتیوں کو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہمیں رہنا ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، یہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ تو اس سے جو ہے جنتیوں کو سرور حاصل ہوگا، خوشی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں 3 مضامین کو بیان کیا۔ پہلی آیت کریمہ میں دنیا کی جو ہے بے ثباتی کا، دنیا کے فانی ہونے کا ایک بہترین خوبصورت مثال کے ذریعے بیان کیا کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ پھر دوسری 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا، دار السلام کا اور دیدار الہی کا اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔